نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. جس قدر بھی اس دنیا میں انبیاء کرام آئے، اللہ عز و جل نے ان کو مختلف صفات اور خوبیوں سے نوازا، اور ہمارے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کمالات کا جامع بنایا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دیگر تمام انبیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے حصہ نصیب ہوا. دیگر انبیاء کو ایک ایک دو معجزے عطا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی نے سراپا معجزہ بنا کر کے ہمارے اندر مبعوث فرمایا. حق تعالی جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے برہان آ گئی، دلیل آ گئی. مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں برہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اشارہ ہے، اور برہان کے ایک معنی معجزہ لیے، حضور سر تاپا معجزہ ہے. آپ رب کی دلیل ہیں. اعلیٰ حضرت نے آپ کی شان میں کیا خوب فرمایا کہ اللہ رب کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں اس قدر معجزات کہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان منہ مبارک سے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، ان سے فیض جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجام کو بال ترشوانے کے لیے بلوایا تو صحابہ کرام سب کام چھوڑ چھاڑ کر کے حضور کی خدمت میں آ گئے. حضور نے بال ترشوائے اور ابو طلحہ انصاری کو دیے اور فرمایا کہ اقسم ہو بین الناس، کہ انہیں لوگوں کے اندر تقسیم فرما دو. اب دیکھیں صحابہ جمع ہوئے اپنے کام چھوڑ چھاڑ کر کے حضور کے منہ مبارک حاصل کرنے کے لیے. پتہ چلا کہ ان صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو متبرک سمجھتے تھے، اسی لیے کام چھوڑ کر کے آئے. حضور نے تو نہیں بلایا تھا، خود آئے. اور حضور نے بھی ان سے یہ نہ فرمایا کہ ان بالوں میں کیا رکھا ہے، نفع اور نقصان کا تو اللہ مالک ہے، اللہ نفع و نقصان دیتا ہے گا، تم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہو. اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وہ بال عطا کیے کہ لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کرو. اصل میں صحابہ جانتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جبے کو جب ان کے والد کی نابینا آنکھوں پر رکھا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی، ان کی آنکھیں روشن ہو گئی. اور اس جبے میں یہ تاثیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے مس ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی.
جبہ لباس جزو بدن نہیں ہے، بدن سے مست تھا، اس میں یہ تاثیر آ گئی کہ اس نے کھوئی ہوئی بینائی کو لوٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو منہ مبارک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جزو بدن ہے، یہ کیسے فیوز و برکات سے ان کے اندر کسی بھی طرح سے کمی رہ سکتی ہے؟ چنانچہ حضرت ام سلمہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، اور انہوں نے اس کو رکھنے کے لیے چاندی کی ایک نلی بنوا لی تھی تاکہ ان کو فولڈ نہ کرنا پڑے۔ مدینے میں جب بھی کوئی بیمار پڑتا تو اس کے گھر والے پانی لے کر کے حضرت ام سلمہ کے پاس آتے، اور آپ اس نالی کو، اس چاندی کی نلکی کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، اس میں ہلا دیتی، اور مریض کو پانی پلایا جاتا اور اس کو شفا نصیب ہو جاتی۔ حضرت خالد بن ولید ہر جگہ جب بھی کسی مہم پہ گئے کوئی ان کو زیر نہ کر سکا، ہر مہم میں کامیاب۔ بڑا ان کو شوق تھا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں، لیکن شہید نہ ہوئے، بستر پر ان کو موت نصیب ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی جبین مبارک کے منہ مبارک مجھے عطا کیا، میں نے اسے اپنی ٹوپی میں سی لیے۔ اب اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ جس کے سر پر جس سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوں وہ کسی اور کے آگے جھک سکے یا کسی کے آگے کٹ سکے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی ان کی لڑائی ہوئی، ایک دفعہ نستورہ پہلوان سے جنگ یرموک پہ لڑائی ہو رہی تھی، ٹوپی گر گئی، وہ پہلوان کو چھوڑ بھول بھال لڑائی کو ٹوپی کو تلاش کرنے لگے، کہنے لگے میری ٹوپی دو، مجھے میری ٹوپی دو۔ ٹوپی پہنی اور اس سے کامیاب ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کہ جناب لڑائی کے موقع پہ جان پہ بندی ہوئی تھی، آپ نے اپنے مخالف کی طرف سے توجہ ہٹا کے ٹوپی تلاش کرنے لگے۔ پھر فرمایا کہ اس ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ مجھے ان کی برکت سے ہمیشہ کامیاب کرتا ہے، ہمیشہ مجھے فتح دیتا ہے۔ حضرت علی کا کریم فرماتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو ایک منہ مبارک کو بھی اذیت دی اس پر جنت حرام ہے۔ اور ان منہ مبارک کا جو فیضان تھا صرف اس وقت تک کہ صحابہ تک محدود نہ تھا، یہ چلتے رہے، اور یہ منہ مبارک حیات النبی کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کے اندر گروتھ ہے، یہ بڑھتے رہتے ہیں یہ، اور آج اس وقت ان گنت لوگوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں اور لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ امام سخاوی نے القول البدی میں ایک واقعہ لکھا کہ بلخ کا ایک سوداگر تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ترکے میں اس نے مال چھوڑا، اسباب چھوڑا، اور 3 منہ مبارک بھی اس نے ترکے میں چھوڑے۔ جب ترکہ تقسیم ہوا تو بڑے بیٹے نے کہا کہ ایک ایک منہ مبارک ہم دونوں لیتے ہیں اور دوسرے کو آدھا کاٹ کے آدھا میں لیتا ہوں۔ اس نے چھوٹے نے کہا کہ نہیں، یہ بے ادبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اس طرح سے کاٹنا نہیں چاہیے۔ تو بڑے نے جب یہ دیکھا کہ اس کے دل میں ایسا ادب ہے تو کہنے لگے تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ تینوں مبارک تو رکھ لے، سارا مال چھوڑ دے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ سارا مال بڑے بھائی کے حوالے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک حاصل کر لیا۔ اب وہ کیا کرتا تھا کہ مبارک کو کے سامنے کھڑا ہو کر کے ادب سے صلاۃ و سلام پڑھتا۔ اللہ عز و جل نے اس کے کاروبار میں، چھوٹے سے کاروبار میں انتہائی برکت دی کہ اس شہر کا مقبول ترین تاجر ہو گیا، اور بڑے بھائی کے مال میں تجارت میں نقصان ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل فقیر ہو گیا۔ جب اس چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا تو اس وقت کے مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور سوداگر کے اس چھوٹے بیٹے کو اپنے ہمراہ بٹھایا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ جس کسی کو جو حاجت ہو وہ میرے اس عاشق کی قبر پر جائے اور اللہ سے دعا مانگے، اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ بات مشہور کر دی تو لوگ جناب جو آنے لگے، ان کی حاجتیں پوری ہونے لگی، ان کی مرادیں پوری ہونے لگی، اور اس کا اتنا شہرہ پڑا کہ جو سوار وہاں آتا تو دور سے ہی سواری پہ اتر جاتا اور ننگے پاؤں اس کے مزار پر حاضر ہوتا، اور اللہ عز و جل کے حضور میں اس کے وسیلے سے سوال کرتا، اور اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کی کیا بات کی جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کسی نے دیکھا نہ کسی ماں نے جنا. آپ کے روبرو حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ تَلَدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل آج تک ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسا جمیل، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسے محاسن والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دلائل نبوت نہ بھی ہوتے، اگر حضور معجزات نہ بھی دکھاتے، تو آپ کا چہرہ ہی آپ کی نبوت کے لیے کافی دلیل تھا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منور تشریف لائے تو یہود کے ایک بڑے عالم عبداللہ بن سلام حضور سے ملاقات کے لیے گئے. فرماتے جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کا چہرہ دیکھ کے ہی فریفتہ ہو گیا. میرے دل نے کہا کہ یہ ایک سچے آدمی کا چہرہ ہے. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے تھے کہ لوگوں سلامتی پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو رہے ہو تو اللہ کی عبادت کرو اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو. حضرت ابو قصافہ فرماتے کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں اپنی والدہ اور اپنی خالہ کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئے. واپسی پر میری والدہ نے میری خالہ سے کہا کہ میں نے آج تک اس جیسے خوبصورت چہرے والا شخص، ایسا پاکیزہ لباس والا، ایسے نرم اور میٹھے کلام والا شخص نہیں دیکھا. اور میں نے دیکھا کہ جب وہ گفتگو فرماتے تھے تو ان کے دہن مبارک سے ایک نور نکلتا. ترمذی شریف میں شمائل نبوی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول حدیث ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر نور سے انوار کی کرنیں پھوٹتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبسم فرماتے تھے تو آپ کے جو دندان مبارک تھے اس سے جناب بجلی چمکتی تھی، نور کی شعائیں نکلتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھاتے تھے تو مغرب کی نماز کے وقت حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ایک دم ہمیں اندازہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، صحابہ کی اس جماعت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور مسکرائے. لوگوں نے پوچھا حضرت بلال سے کہ تم تو سب نماز میں تھے، تم کو اندازہ کیسے ہوا؟ کہنے مغرب کا وقت تھا، مسجد میں اندھیرا تھا، یکایک مسجد کے اندر ایک چمک پیدا ہوئی، روشنی پیدا ہوئی، مسجد روشن ہو گئی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پر نور جو ہے وہ سامنے آیا، اور پھر اس کے اوپر ایک اور تجلی ہوئی تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تبسم فرمایا ہے، جس سے یہ مزید نور کے اوپر ایک اور نور. حضرت عائشہ صدیقہ چرخہ کاٹ رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے، رخ پر نور پر پسینے کے قطرے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کی نظر پڑی تو دیکھتی رہ گئی، کیونکہ ان پسینوں کی قطروں میں سے نور نکل رہا تھا، نور کی کرنیں نکل رہی تھی. وہ تکتی رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہنے لگے عائشہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے رخ پر نور پر پسینے کے قطرے ہیں یہ آپ کے چہرے پر ستاروں کی طرح چکمگا رہے ہیں. اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر بزلی آپ کو دیکھتا تو وہ کہہ دیتا کہ اس کے اس شعر کا مصداق آپ ہی ہیں. اس شعر کا ترجمہ ہے کہ جب اس کے روح انور کو دیکھتا ہوں تو اس کے رخساروں کی چمک مثل ہلال نظر آتی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اندھیرے میں کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، کٹولا نہیں ملی. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو کمرہ ایسا منور ہو گیا اور حضور کی اس چمک کے اندر وہ جو تیز سوئی چمکنے لگی. میں اس کو حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا صحیح معنوں میں مکمل طور پر تو ظاہر ہی نہیں ہوا.
اس کے باوجود حسن یوسف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جمال کا ایک جز تھا. آپ کی جو حقیقت تھی اس پر حق تعالیٰ جل شانہ کی تجلیات کے پردے تھے. ایک مرتبہ مائی صاحبہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا چرچا ہے، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، اور ان کو دیکھ کر کے عورتیں ایسی مبہوت ہوئی کہ اپنے ہاتھ انہوں نے تراش لیے، ان کو پتہ بھی نہ چلا. آپ بظاہر بڑے حسین و جمیل، مگر ایسی بات نظر نہیں آتی کہ ہاتھ قطع کر لیا جائے اور اندازہ نہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ناخن مبارک اٹھا دیا، ایسی تجلی چمکی کہ مائی صاحبہ بے ہوش ہو گئی، تاب ملا سکتا. جب ہوش آیا تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، میرے حسن پر اللہ عز و جل نے اپنے پردے ڈالے ہوئے، اگر یہ ہٹ جائیں تو یہ عالم اس کی تاب نہیں لا سکتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. انہوں نے بھی یہی سوال کیا، یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا تو بڑا چرچا ہے، آپ ایسے بڑے حسین و جمیل ہیں مگر وہ بات سمجھ نہیں آتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا جمال اللہ نے اپنے غیرت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے، اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو یہ سارا عالم دھرم برہم ہو جائے، یہ جل کے راکھ ہو جائے، لوگ اس کی تاب نہ آ سکیں آپ کی انوار کی. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر کے، برہان بنا کر کے، اپنی دلیل بنا کر کے ہمارے اندر مبعوث فرمایا. دوسرے انبیاء کو ایک ایک معجزے ملے، دو دو ملے، تین تین ملے، لیکن آج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کے مبعوث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک انتہائی سرمدی، نورانی، بے حد خوبصورت، بلکہ خوشنما اور دراز تھا. اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال ہے، فضائے لامکا تک جن کا غم نہ نور کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی کا ایک شمع دیکھا تھا، جس سے کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر وہ خیرگی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کئی کوس دور اندھیرے کے اندر چیونٹی کو دیکھ لیتے، کئی کوس دور سے، اس ایک تجلی کو کا شمع دیکھنے کی وجہ سے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے عین ذات کو دیکھا، وہ بھی ایسے مسکراتے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا، جن سے خدا ہی نہ چھپا، کیا مخلوق ان سے چھپ سکتی ہے؟ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میرا منہ بظاہر قبلے کی طرف دیکھتے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرا تمہارا رکوع، تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں. اب صحابہ پیچھے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے. اور کمال دیکھیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارا رکوع ہی نہیں، خشوع. اور خشوع دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور ایک کے لیے سب کے لیے کہہ رہے ہیں، سب کی ان کیفیات سے واقف، اس سے آگاہ ہیں. وہ جانتے ہیں کہ سب کے دلوں میں کیا ہے، لوگوں کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں یا کسی اور طرف. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے دن میں دیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی شان ہے، اگر حضور کی نورانیت سے، آپ کی روحانیت سے کسی کو ذرا سی بھی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں مولانا روم. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہننا چاہا تھا، جیسے ہی موزے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک چیل نے جھپٹا مارا اور موزے کو دور پھینک دیا. جب دور پھینکا تو اس میں سے ایک سانپ نکلا، صحابہ نے سانپ کو مار دیا. حضور نے چیل کو بلایا اپنے پاس اور کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے موزے میں سانپ ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں سے پرواز کرتی ہوئی گزر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ کی ذات اقدس سے ایک نور کا ستون ہے، آسمانوں کی طرف جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور جیسے ہی اس نور سے میرا جسم، میرا وجود مس ہوا تو اکناف عالم مجھ پہ منکشف ہو گئی.
ہر چیز مجھ پر کھل گئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے موزے میں ایک سانپ ہے جو آپ کو اذیت دینا چاہتا ہے، تو چنانچہ میں نے اس کو آپ سے دور کر دی۔ پھر اس چیل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس نور سے نسبت، اس سے مس ہونے کی وجہ سے مجھ پر اکناف عالم کھل گیا، تو کیا آپ کو اس موزے کی خبر نہ تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس وقت اللہ عز و جل کی طرف متوجہ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سبحان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے دنیا کی حجابات اٹھا دیے، جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ جنگ موتا کے حالات آپ نے مدینہ منورہ میں صحابہ کے سامنے بیان کیے، ایک ایک بات بتائی، اور اپنے ساتھیوں کی شہادت پر آپ غمگین آنسو بہنے لگے۔ اس کا تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ صحابہ نے کہا ابھی تو آپ رو رہے تھے، اب تبسم فرمایا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ پہلے تو میں اپنے ساتھیوں کے بچھڑنے کے غم میں اشک بہا رہا تھا، لیکن اب میں انہیں جنت کے اندر تخت پر بیٹھے ہوئے خوشحال خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو میں بھی ان کو دیکھ کر کے اس حالت میں خوش ہوں۔ مدینے میں بیٹھے ہیں، جنگ موتا یرموک 1000 میل دور، وہاں کی خبریں دے رہے ہیں، جنت کی خبریں دے رہے ہیں، سمجھے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ جل شانہ جن خوبیوں سے نوازا ہے گا اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ ارے حضور کی بڑی شان ہے، حضور کے غلاموں کا یہ عالم ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جامع کبیر میں انہوں نے یہ حدیث لکھی، اور مثنوی میں مولانا روم نے واقعہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، سامنے سے حضور کے ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ تشریف لائے۔ اب حضور ان کے حالت سے واقف تھے، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے تو اس لیے کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ جو سوال کا جو جواب ہو اسے دوسرے لوگ بتلائیں۔ حضور نے پوچھا کہ اے زید مجھے خبر دو کہ تم نے صبح کس حال میں کی، کیف اصبحت یا زید؟ حضرت زید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صبح ایک مومن کی حالت میں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے، تم نے یہ جو بات کی ہے کہ ایک مومن کی حالت میں تم نے صبح کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت زید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو یہاں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، میرا یہ عالم ہے کہ میں عرش اور ساکنان عرش کو دیکھتا ہوں، جنت اور دوزخ میرے سامنے ہیں، اور یہ جتنے لوگ ہیں آپ کے پاس، جتنی مخلوق ہے، میں ان میں سے ایک ایک کے بارے میں جانتا ہوں کہ کون ان میں شقی ہے، کون سعید ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی۔ جنت اور دوزخ میرے سامنے ہیں، میں جنت کے اندر لوگوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور دوزخیوں کی ہائے ہو سے چیخو پکار سے میرے کان بہرے ہو گئے۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو کل جو حشر میں ہونے والا ہے وہ راز میں بھی کھول دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اعظم سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ رب العزت کی قسم بے شک سعداء اور اشقیاء مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور میری آنکھ لوح محفوظ میں دیکھتی ہے، میں علم الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہوں۔ اور آپ نے اپنی شان میں فرمایا کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ اللہ کے سارے شہر میری نظر میں ایسے ہیں کہ جس طرح ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک بھی موجزہ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر غور نہیں کرتے، اور یہ ساری صحاحت ستہ کے اندر موجود ہے۔ یہ بات ہے، کوئی سنی سنائی غیر مستند یا ضعیف احادیث نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی خصوصیت تھی کہ جیسے آپ قریب کی بات سنتے تھے ویسے دور کی بات سنتے تھے، کوئی چیز آپ کی سماعت سے پوشیدہ نہ تھی۔
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور شان دیکھیں کہ آج بھی عاشقوں کا درود و سلام سن رہے ہیں. کوئی کہیں سے درود پڑھے. حدیث شریف میں آیا تو اس وسلم فرماتے ہیں کہ اسمع صلاتی محبتی، جو مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کا صلات خود سنتا ہوں. پتہ چلا سب کا سن رہے ہیں، سب کی نیتوں سے واقف ہے. محبت ایک دلی جذبہ ہے اور یہ جانتے ہیں کہ کون مجھ پر اپنے مسائل کے حل کے لیے درود پڑھ رہا ہے، کوئی مسائل دور ہونے کے لیے کون پڑھ رہا ہے، کون درجات کی بلندی کے لیے درود پڑھ رہا ہے، کون اس لیے درود پڑھ رہا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، کون اس لیے درود پڑھ رہا ہے کہ اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، اور کون صرف میری محبت میں درود پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ جانتے ہیں. تو جو محبت سے درود پڑھ رہا ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں. سب سے واقف، سب کا سن رہے ہیں، لیکن ان پر خصوصی توجہ اور خصوصی التفات ہے. یہ جو آپ نے یہ فرمایا اس کا یہ قطع مطلب نہیں کہ جو ویسے ہی پڑھ رہا ہے اس سے حضور آگاہ نہیں ہے. بات کیا ہے، حضور یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری بھی توجہ تمہاری طرف ہو تو مجھ پہ محبت سے درود بھیجو. آپ کے دہن مبارک کا موضوع دیکھیں. کلام الہی کا ظہور خود اسی دہن مبارک سے، حدیث قدسی اسی دہن مبارک سے ظاہر ہو رہی ہے، احادیث مبارکہ کا ظہور سب اسی دہن مبارک سے ہو رہا ہے. اب حضور فرمانے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے یا یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ آیات قرآنی ہے. ہم کہتے ہیں یہ قرآن جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، الفاظ میرے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں حدیث قدسی کہ اللہ نے یہ فرمایا. اور جو یہ فرماتے ہیں حضور کہ یہ میرا کلام ہے ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے. لیکن ان تمام کا مخرج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہن مبارک ہے. تینوں کا ظہور حضور کے دہن مبارک سے ہو رہا ہے. اور جان لیں کہ حضور کے اس دہن مبارک سے جو ظاہر ہوا، چاہے وہ آیات قرآنی ہو، چاہے احادیث قدسی ہو، چاہے احادیث مبارکہ ہو، چاہے دنیاوی باتیں ہوں، کچھ بھی ہو، وہ سارے کا سارا حق اور وحی الہی ہے. قرآن وما ينطق عن الهوى کہ آپ اپنی خواہش سے کلام ہی نہیں کرتے. حالانکہ حضور نے مکے میں بھی کلام کیا، مدینے میں بھی کلام کیا، اظہار نبوت سے قبل بھی کلام کیا، اور وصال کے بعد بھی لوگوں سے خواب میں اور دیگر طریقے سے کلام کیا. مگر اللہ کہہ رہا وما ينطق، آپ نے کلام ہی نہیں کیا. ان هو الا وحی یوحی، مگر جو بھی آپ نے کلام کیا وہ سارے کا سارا وحی الہی ہے. وحی الہی کا ظہور ہو رہا ہے حضور کے دہن مبارک سے. آپ کا لوب دہن دیکھیں، اللہ کھارے پانی کے کنویں میں صحابی نے شکایت کی افسم کنواں کھودا ہے، پانی کھارا نکلا. آپ سسم نے اس میں جا کر اپنا لوب دہن ٹپکا دیا، کنواں ایسا میٹھا اور شیریں ہو گیا. حضرت علی کریم جب ہجرت کر کے آئے تو پائے مبارک متورک پھٹ گئے تھے جگہ سے. حضور دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوب دہن ان کے اس میں ملا، پاؤں ایک دم ٹھیک ہو گئے اور ایسے ٹھیک ہوئے کہ ساری زندگی کبھی بھی ان کو پیروں میں کوئی تکلیف لاحق نہ ہوئی. حضرت علی کو عاشق میں چشم تھا. غزوہ خیبر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوب دہن لگایا، آنکھیں ایسی ٹھیک ہو گئی کہ کبھی بھی ان میں کوئی بیماری پیدا نہ ہوئی. ایک صحابی کی جنگ میں ٹانگ ٹوٹ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوب دہن لگا کر جوڑ دیا. حضور کو اپنے جیسا بشر گمان کرنے والے ذرا غور کریں کہ کیا ان کے لوب دہن میں ایسی تاثیر ہے؟ ارے ان کے لوب دہن میں تو بیماری ہے. یہ کسی چیز میں گر جائے تو جراثیم اس میں سرایت کر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہے، نعوذ باللہ. کون سی ایسی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جو مثل؟ خود حضور نے فرمایا ایکم، تمام صحابہ کو چیلنج کیا. تمام صحابہ میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہی آیت لے کر کے آ جاتا کہ قل انما انا بشر مثلکم. نہ صدیق اکبر نے نہ فاروق اعظم نے. جب حضور نے یہ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہے، کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کا مثل نہیں. ان کا تو مثل خدا نے پیدا ہی نہیں.
اور لوگ اپنے جیسا گمان کرتے ہیں. اب کے بازوئے مبارک، دست مبارک کا معجزہ دیکھیں. اس زمانے میں رکانہ بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، کسی نے اس کو شکست نہ دی. اس قدر طاقتور تھا کہ جب وہ گائے کی کھال پر کھڑا ہوتا اور قبیلے کے لوگ کھال کھینچتے تو کھال پڑ جاتی تھی، اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں پاتے تھے. اس کی قوت کا اندازہ کرو. وہ کہتا پھرتا تھا کہ جب بھی میرا محمد کے ساتھ سامنا ہوا تو میں انہیں قتل کروں گا. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کی وادی کی طرف چلے گئے تنو تنو، اور اس کو جا کے اسلام کی طرف دعوت دی. اس نے کہا میں تو طاقت جانتا ہوں، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کا دین قبول کروں گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں حضور لاجیکلی منطقی طور پر کہہ سکتے تھے کہ میں ایک نبی ہوں، میری ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ کے احکامات کو تم تک پہنچانا. میں کوئی پہلوان تو نہیں ہوں نہ، میں نے پہلوانی کا فن بظاہر سیکھا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا فرمایا کہ ساری خوبیاں ان میں جمع. حقیقت میں تو وہ خوبی ہی نہیں جو حضور کی ذات میں تھی. تو اس نے جب چیلنج کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اب مقابلہ شروع ہوا. اس نے اپنے لات و عزہ کو پکارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کے اس کو اٹھا کے دے مارا دھڑ. اب وہ حیران، مجھے آج تک کسی نے شکست نہیں دی اور مجھے اس طرح سے جیسے کسی بچے کو اٹھا کے پھینک دیتے. اس کو یقین نہیں آیا. اس نے کہا کہ میرا اتنا بڑا ریوڑ ہے، میں 1/3 بکریاں آپ کو دیتا ہوں، مجھ سے دوبارہ کشتی لڑی. حضور نے پھر کشتی لڑی، پھر اٹھا کے دے مارا. اب اس نے کہا میں 1/3 اور دیتا ہوں، آپ مجھ سے پھر کشتی لڑیں. 3 مرتبہ حضور نے اس کو پچھاڑا. اس نے اپنی سارا ریوڑ حضور کے حوالے کر دیا. حضور نے کہا کہ مجھے تیرے ریوڑ کی حاجت نہیں، تو اسلام قبول کر. اس نے کہا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں گی. حضور نے کہا مجھے ریوڑ کی حاجت نہیں. حضور چلے گئے. ادھر صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم حضور کے گھر پہ کسی کام سے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور تو رکانہ کی وادی کی طرف گئے. پر ڈر ہوا کہ کہیں نکاران کو نقصان نہ پہنچا دے، کہ وہ بڑی اسے دھمکی دی تھی. جب یہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لانے کے لیے اسلام خیریت سے تو ہے، رکانہ کو عزت تو نہیں پہنچائی. فرمایا کہ اس نے مجھ سے کشتی لڑی تھی، اللہ عز و جل نے مجھے اس کے مقابلے میں اس سے 10 گنا طاقت بخش دی. میں قوت کا اندازہ لگایا. ہمارا مرشد ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل امین شیر خدا کی قوت کو آزمانے کے لیے آئے. ایک بڑھیا کی شکل میں، اور ایک گٹری جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے سامنے. اور اس نے کہا کہ اے علی یہ گٹری اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو. حضرت علی اٹھانی چاہیے، نہیں اٹھی، بڑی بھاری تھی. زور لگایا نہیں اٹھی. اچھا حضرت علی جب نعرہ لگاتے تھے نا اپنا، حضرت علی یا علی مدد کا خود نعرہ لگاتے تھے، کیونکہ علی جو ہے وہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے، اور جب آپ اللہ کو پکارتے تھے اس نام سے تو اس صفت کا مظہر بن جاتے تھے. آپ نے نعرہ لگا کر کے وہ اٹھا لیا. اتنے میں سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں گھوڑے پہ سوار. اٹھا کے رکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی سے اس کو گٹھی کو یوں اٹھایا اور اس کے سر پر. جبریل اپنی شکل میں ظاہر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم اس گٹھی میں 7 آسمان 7 زمین کا گوشت تھا، اور میں حضرت علی کو آزمانے کے لیے. حضور کے بازو کی قوت دیکھیے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سبحان اللہ کتنی مرتبہ جب پانی کی قحط پڑا آپ نے اپنے انگشت مبارک سے چشمے جاری کر. ذرا غور کرو، اندر جو ہے خون ہے، خون نکل سکتا ہے، پانی کہاں سے آیا تھا؟ اور اتنا پانی کہ 1400 افراد نے پی لیا. اور کہتا ہے اگر ہم لاکھوں ہوتے تو پی جاتے، کم نہیں پڑتا. اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے چشمے جاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. چاند جو کہ یہاں سے 6 لاکھ میل دور ہے اور زمین کے چھٹے حصے کے برابر ہے، یہاں سے اشارہ کرنا ہے.
اور وہ اشارہ نہ صرف اس نے اشارہ دیکھ لیا، سمجھ گیا، اس کے اندر معرفت بھی پیدا ہو گئی اور سمجھ گیا کہ کس لیے اشارہ کیا، ہٹ گیا حضور کے اشارے پر، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، وہ لوٹا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ارے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائی حلیمہ کے گھر چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے، تو اس وقت گاؤں کے لوگ اپنے مریضوں کو لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھا دست مبارک پر پھیرتے اور وہ شفا ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ انوار و تجلیات سے لبریز، کلام الہی کو برداشت کرنے والا، قرآن نور کی شکل میں تھا۔ اللہ خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو اس کی خشیت سے، اس کی ہیبت سے رائی ہو جاتی، ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اس کلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے برداشت کیا، کیا شان ہے، اور اس قلب کی حقیقتوں کا تو اندازہ نہیں آیا، تو اعلیٰ حضرت نے بھی قلم چھوڑ دیا، ایک ایک جز کے اوپر آپ نے اعلیٰ حضرت شعر کہا ہے، لیکن جب قلب کی بات آئی تو کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، کہنے کہ حضور کے دل کو سمجھ ہی نہیں سکتے، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم اطہر بھی موسیقی، ہم لوگ غذا کھاتے ہیں اس کا کیا حال ہو جاتا ہے اس شکل میں کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معدن نور میں جو غذا جاتی ہے وہ پر نور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو پھول سے بھونرا بھی رس چوستا ہے اور شہد کی مکھی بھی رس چوستی ہے، ایک کے پیٹ میں جا کے اسی پھول کا رس زہر بنتا ہے، ایک کے پیٹ میں جا کر کے شفا بنتا ہے، شہد بن جاتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے معدن کی بات ہے، ہم غذا کھاتے ہیں تو وہ بول و براز میں تبدیل ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غذا کھاتے ہیں تو وہ نور بن جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ لوگوں نے آپ کا خون مبارک پیا، کچھ نے آپ کا بول مبارک پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا، نہ منع کیا، نہ ان کو یہ کہا کہ جا کے کلی کر لو، یہ تک نہیں فرمایا۔ آپ کا بول و براز پاک معطر، حضور سے منسوب ہر چیز پاکیزہ۔ حضور کے پائے اقدس کو دیکھیں، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا جو گدھا تھا اس کا نام تھا یافور۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ یافور نے عبداللہ ابن ابی کی گلی میں پیشاب کر دیا، وہ بدبخت کہنے لگا کہ محمد کے گدھے کا پیشاب کس قدر بدبودار ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، ان کو جلا گیا، کہنے لگا یہ تو نے جو مشک ملی ہوئی ہے نا، اس گدھے کا پیشاب اس سے زیادہ خوشبودار ہے، اور یہ کہہ کہ 2-3 مکے لگائے اس کے۔ لوگوں نے کہا کہ تو نے اس کو برا جواب تو دے دیا تھا، مار نہیں کہتے کہ اگر میرا بس نہیں چلا میں اس کی گردن مار دیتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گدھا ہے اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ کیسا ان کا جذبہ تھا، کیسا حضور سے منسوب ہر چیز صحابہ کے نزدیک مقدس اور محترم ہوتی ہے۔ آپ کے پائے اقدس کو دیکھیں کہ جب بھی آپ سخت نوکیلے پتھروں پر چلتے تو وہ پاؤں کے نیچے نرم پڑ جاتے، سخت پتھروں پہ آپ کے پاؤں کا نشان سخت ہو جاتا اس نرمی کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سرتا پا معجزہ بنا کے دی، اور آپ رب کی دلیل ہیں، برہان ربی ہیں۔ دیکھیں خدا دعویٰ ہے، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن اس دعوے کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اور یہ قاعدہ قانون ہے کہ جتنی دلیل مضبوط ہوگی دعویٰ مضبوط ہوگا. اگر آپ دلیل کو کمزور کریں گے دعویٰ کمزور ہو جائے گا. خدا دعویٰ ہے اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کم عقلوں پر افسوس کہ جو حضور کی ذات مقدسہ میں نقص ڈھونڈتے ہیں, بے عیب محمد کے اندر نقص تلاش کرتے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یہ کفار مکہ مشرکین مکہ آپ کو مذمم کہنے لگے, وہ جس مذمم کو برا کہتے ہیں وہ کوئی اور ہوگا, مجھے تو میرے رب نے محمد بنایا یا ایسی ذات کی جس کی ایک تعریف کے بعد دوسری تعریف شروع ہو جائے, تکرار کے ساتھ تعریف ہوتی ہے. خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا. كأنك قد خلقت كما تشاء, اور آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ نے خود چاہا. تو حضور نے کیا چاہا؟ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اپنی صورت پر پیدا کیا, کیونکہ حضور نے چاہا کہ اسی صورت پہ پیدا ہوں. یہ جو حدیث میں خلق اللہ آدم علی صورتی, کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا, مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اسی لیے حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے بھی مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. من رآنی فقد رأى اللہ, جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. دیکھیں سورج کی دلیل حضور برہان ربی, سورج کی دلیل کے طور پر سورج کو ہی پیش کیا جا سکتا ہے. چاندنی سورج کی دلیل, چاند کی دلیل سورج نہیں ہو سکتا. آم کی دلیل کیلا نہیں ہو سکتا, کیلے کی دلیل آم نہیں ہو سکتا. حضور برہان ربی ہیں, اللہ کی برہان ہے. ایک مرتبہ حضور نے پوچھا جبریل سے کہ جبریل تو یہ پیغام کہاں سے لے کے آتے ہو؟ یہ صوفیہ فرماتے ہیں, صوفیہ سے منقول ہے. انہوں نے کہا مقام سدرہ پر مجھے آواز آتی ہے, میں وہ لے کر آپ تک پہنچاتا ہوں. انہوں نے کبھی اوپر جا کے دیکھا بھی ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں اپنے مقام سے ذرا سا تجاوز کرو تو میرے پر میں آگ لگ جاتی ہے, پر چلنے لگتے ہیں. کہنے لگے جاؤ میں تمہیں اذن دیتا ہوں, جا کے دیکھو کہاں سے آواز آتی ہے. سبحان اللہ. اب جب حضور نے اذن دیا, جب اذن دیا جاتا ہے تو اذن دینے والے کی قوت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے, اس کی روحانی اس کے شامل حال ہوتی ہے. اذن ملتے ہی انہوں نے اپنے 600 پر کھولے اور پرواز کر دی. ایک آن میں اللہ عز و جل کے حضور پہنچ گئے. دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ وہاں بھی حضور تشریف فرمائے اور امامہ مبارک باندھ رہے. فوراً نیچے آئے, دیکھا حضور یہاں بھی موجود ہے, ہاتھ یہاں پہ امامہ باندھتے ہیں. 7 چکر لگائے اور پھر آگے گھٹنے ٹیک دی. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جبریل تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے میری شان میں کیا فرمایا؟ قد جاءکم برہان من ربکم, میں اپنے رب کی برہان ہوں, میں اپنے رب کی دلیل. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بزرگ گزرے شیخ ابو العباس, یہ بیعت کے لیے اس وقت کے بڑے ولی کامل سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کے پاس گئے. جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا فیض میرے پاس نہیں ہے بلکہ ایک اور بزرگ کے پاس ہے, تم شیخ عبد الرحیم کے پاس چلے جاؤ. شیخ ابو العباس شیخ عبد الرحیم کے پاس گئے کہ مجھے شیخ احمد کبیر رفاعی نے بھیجا ہے کہ میرا فیض آپ کے پاس ہے. کہنے کہ تم اس سے پہلے کہ بیعت ہو مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے تمہیں؟ کہنے کہ نہیں. انہوں نے اس کو بھرپور توجہ دی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش میں بھی حضور کا نور ہے, فرش میں بھی حضور کا نور ہے, آسمانوں میں بھی حضور کا نور ہے, ساری کائنات میں حضور کا نور پھیلا ہوا ہے. سبحان اللہ. جو انہوں نے دیکھا وہ بتایا, کہنے کہ ہاں اب تمہیں حضور کی معرفت حاصل ہوئی ہے, جان لو کہ قطب اس وقت بنتا ہے, ولی اس وقت ہوتا ہے, اوتاد اس وقت بنتا ہے, ابدال اس وقت بنتا ہے کہ جب اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہو جائے, اس کے بغیر جو ہے وہ سب ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی اتباع کاملہ کی ہمیں توفیق دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و فکر کرنے اور سنتے رہنے کی توفیق دے، ہمیں کثرت سے درود و سلام آن جناب کی خدمت میں خلوص و محبت کے ساتھ بھیجتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔